ایک صحابی تھے حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ. یہ سنیے گا، اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ ہم جلدی نہیں آتی اللہ کی مدد، تمہارے اور میرے صبر کا اور ایمان کا امتحان لینے کے بعد آتی ہے. حضرت ابو امامہ کی اس کرامت کو دیکھ کر قبیلے والوں نے جا کے بتایا، پورا قبیلہ مشرف اسلام، سیدی سے پورا قبیلہ مشرف اسلام. یہ نبی کے صحابہ ہیں اور نبی کے صحابہ کی زندگیاں ہیں، قربانیاں ہیں. صحابہ وہ تھے، زندگیاں ان کی وقف تھی اسلام کے لیے، دولت ان کی وقف تھی اسلام کے لیے، وقت ان کا وقف تھا اسلام کے لیے، ان کے شب و روز وقف تھے اسلام کے لیے، ان کے لیل و نہار وقف تھے اسلام کے لیے. اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل تشریف لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجیے. ایک صحابی تھے حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ، قبیلے باہلا کے تھے. ابو امامہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، مسلمان ہو گئے. اور اللہ کے نبی کا معمول تھا کسی بھی قبیلے کے ایک صحابی مسلمان ہوتے انہیں انہی کے قبیلے کی جانب داعی اور مبلغ بنا کے بھیجا کرتے. اللہ کے نبی نے ابو امامہ الباہلی کو انہی کے قبیلے باہلا کی طرف داعی اور مبلغ بنا کے بھیجا کہ تمہیں اسلام کی دولت نصیب ہوگی، اب جاؤ اپنے قبیلے میں کام کرو. تو حضرت ابو امامہ باہلی اپنے قبیلے باہلا گئے، جا کر قبیلے والوں کو توحید کی دعوت دی، شرک سے منع کیا. تو سارا کا سارا قبیلہ دشمن ہو گیا، کسی نے بات مانی نہیں اور سب دھتکار کے ان کو بھوکا پیاسا لوٹا دیے. حالانکہ وہ طویل سفر کر کے گئے تھے، بھوکے تھے، پیاسے تھے، رشتہ داروں نے کھلایا بھی نہیں پلایا بھی نہیں. اسلام کا پیغام جیسے ہی رکھا وہ یوں دشمن بن گئے کہ انہیں گھونٹ پانی تک نہیں دیا ان قبیلے والوں نے. حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ اپنوں کے دھتکارے ہوئے، رشتہ داروں کے مارے ہوئے، بھوک اور پیاس کی شدت کے عالم میں اکیلے لوٹے واپس. جب تک سکت رہی چلتے رہے، ایک جگہ قوت جواب دے گئی. بھوک اور پیاس کی شدت، بلا کی شدت، بلا کی پیاس ہے اور بلا کی بھوک ہے اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. ایک درخت کے نیچے سو گئے، ایک درخت کے سائے میں سو گئے. یہ سنیے گا، اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ ہم جلدی نہیں آتی اللہ کی مدد، تمہارے اور میرے صبر کا اور ایمان کا امتحان لینے کے بعد آتی ہے. انہوں نے اللہ کے راستے میں مار کھائی، دھتکارے گئے، بھوک اور پیاس کی شدت کو اس حد تک برداشت کیا کہ استطاعت اور سکت جواب دے گئی اور ایک سائے میں سو گئے. اور جب سو گئے نا خواب دیکھا. خواب میں ایک شخص آتا ہے اور دودھ کا پیالہ پیش کرتا، کہتا ہے ابو امامہ پیو. پیتے ہیں، خوب سیر ہو جاتے ہیں. خواب دیکھ رہے ہیں، خوب سیر ہو جاتے ہیں. سوئے ہوئے اور یہ خواب دیکھ رہے ہیں، پی رہے اور سیر ہو رہے. ادھر ابو امامہ کو دھتکارنے کے بعد قوم کے بعض لوگوں کا ضمیر جاگا. انہوں نے کہا کہ بھائی جو بھی ہو، ابو امامہ ہمارا رشتہ دار تھا، اس کی بات نہیں مانی صحیح، مگر کم سے کم اسے کھلا پلا تو دیتے. ہم نے یہ کیا کیا کہ بھوکا پیاسا لوٹا دیا. چلو اپنی غلطی کا تدارک کرتے ہیں. قبیلے کے کچھ لوگ جلدی توشا لیے اور توشا لے کر سیدھے ابو امامہ جس راستے پہ نکلے تھے ڈھونڈتے ہوئے آئے. دیکھا ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے، جگایا اور جگا کر معذرت چاہی کہ دیکھو ہم نے تمہاری بات نہیں مانی، ٹھیک ہے، لیکن کھلایا پلایا نہیں، اس میں معذرت، یہ لو ہم تمہارے لیے کھانا پینا لائے. حضرت ابو امامہ کہتے ہیں جب میں جاگا، وہ جو خواب میں مجھے دودھ پلایا گیا تھا، میری طبیعت اس قدر سیر ہو گئی تھی جیسے کہ ابھی میں نے پیٹ بھر کھانا کھایا. میری بھوک ختم، میری پیاس ختم، میرے اندر ایک قطرہ پانی کی گنجائش نہ تھی. میں نے ان سے کہا تمہارا توشہ تمہیں مبارک، اطعمنی ربی وسقانی، میرے رب نے مجھے کھلا دیا، میرے رب نے مجھے پلا دیا.
قوم کے لوگوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے خواب سنایا. حضرت ابو امامہ کی اس کرامت کو دیکھ کر قبیلے والوں نے جا کے بتایا, پورا قبیلہ مشرف اسلام. سیدی سے یہ کوئی خیالی واقعہ ہاں بالکل نہیں, سیدی سے پورا قبیلہ مشرف اسلام. یہ نبی کے صحابہ ہیں اور نبی کے صحابہ کی زندگیاں ہیں, قربانیاں ہیں, اور قربانیوں کے بعد نصرت الہی اور تائید الہی اور غیبی مدد کے سلسلے یہ سب. اور ایک بات یاد رکھیے گا, صحابہ نے جو قربانیاں دین کے لیے دی ان میں سے ایک حصہ ہے مالی قربانیوں. یاد رکھنا, دین کے لیے, خدمت دین کے لیے مال ازحد ضروری ہے. مال کے بغیر کبھی دین ترقی نہیں کرتا. مال بہت ضروری ہے. وہ مکے کی غربت و ناداری کے 13 سال سہی یا پھر مدینے کی 10 سالہ زندگی, دونوں جگہ اسلام کو مال کی ضرورت پڑی. مکے میں ابو بکر صدیق کا مال, حضرت خدیجہ کا مال اسلام کے لیے بہت بڑا سہارا تھا. مدینہ جب آئے, عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسے اغنیاء صحابہ کی تجارت, ان کا کاروبار اسلام کا بہت بڑا سہارا تھا. مدینہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بہت بڑا مسئلہ یہ آیا کہ مدینے میں میٹھے پانی کا مسئلہ تھا. میٹھا پانی آسانی سے نہیں مل رہا ہے. ایک کنواں تھا بیر روما, وہ ایک کنویں میں میٹھا پانی تھا, وہ یہودی کی ملکیت, یہودی بھاری قیمت لے کے مسلمانوں کو بیچ رہا تھا. بہت بڑا مسئلہ تھا پینے کے پانی کا. نبی نے کہا کون ہے جو بیر روما کو خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کرے, آج میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر اس بیر روما کو یہودی سے خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر ڈالا. اس طرح عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی جنت کی بشارت کے مستحق تھے. اور پھر ایک گھڑی وہ بھی آئی, تبوک کا سفر تھا, لمبی مسافت تھی, اسباب سفر کی قلت تھی, اسباب جنگ کی قلت تھی, کافی تیاریاں کرنی تھی, مال کم تھا. اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص صحابہ کو ابھارا کہ خرچ کرو, آج تمہارے پیسوں کی بڑی ضرورت ہے, آج تمہارے پیسوں کی بڑی ضرورت ہے. صحابہ نے جس کے پاس جو میسر تھا لا کر دیا. اور اس گھڑی بھی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ, آپ نے کہا تھا من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ, جو آج اس قافلے کو جو تبوک جا رہا ہے, اس کاروان کو جو تبوک جا رہا ہے, جو اپنی مدد سے نوازے گا, مدد کرے گا, میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ایک تو سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ اللہ کے نبی کے حوالے کیے, اور اونٹوں کے علاوہ 10,000 دینار لے کر آئے, اور 10,000 دینار لا کے خدمت اقدس میں ڈال دیے. اللہ کے نبی قبول کیجئے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے لائے ہوئے 10,000 دینار کو لے کر ممبر پہ چڑھے, ممبر پہ کھڑے ہوئے, اور صحابہ کے سامنے آپ نے ان کے دیے ہوئے دیناروں کو اس ہاتھ سے اس ہاتھ منتقل کیے جاتے تھے, اور فرمائے جا رہے تھے ما ضر ابن عفان ما عمل بعد هذا اليوم, ما ضر ابن عفان ما عمل بعد هذا اليوم. آج عثمان بن عفان نے وہ نیکی کر لی ہے, آج کے بعد وہ جو چاہے کر لے, اب انہیں جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے. رضوان اللہ علیہم اجمعین. صحابہ وہ تھے, زندگیاں ان کی وقف تھی اسلام کے لیے, دولت ان کی وقف تھی اسلام کے لیے, وقت ان کا وقف تھا اسلام کے لیے, ان کے شب و روز وقف تھے اسلام کے لیے, ان کے لیل و نہار وقف تھے اسلام کے لیے, ان کی فیملیاں وقف تھی اسلام کے لیے. اسلام نے جب آواز دی, اسلام کی آواز پہ ہمیشہ لبیک کہنے والے, اور اسلام نے جو اور جس طرح کی قربانی چاہی فوراً قربانی دینے والے. اللہ اللہ. ایک موقع تھا, ایک وفد آیا اللہ کے نبی کی خدمت میں, سب غریب تھے, مضر کے لوگ تھے, سب غریب تھے, اور ان کی غربت و ناداری کا یہ عالم کہ کپڑے بھی ٹھیک سے میسر نہیں تھے, تن ڈھانکنے والے کپڑے, نی مریاں بدن, ان کے بدن, ان کا لباس ظاہر تھا, ان کا بدن ظاہر تھا.
اللہ کے نبی دیکھو اپنے سینے میں کیسا درد مند دل رکھتے تھے ان آنے والے مہمانوں کی غربت اور ناداری کو دیکھ کر کہ کپڑے بھی میسر نہیں ہے، نبی کا چہرہ بدل گیا۔ راوی حدیث کہتے ہیں فتمعر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما رآ بهم من الفاقہ، ان غریبوں اور ناداروں کی فاقے کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتر گیا، چہرہ بدل گیا۔ یہ نبی کی سنت ہے، درد مندوں کو دیکھ کر ان کے درد کو محسوس کرنا، ان کے درد کو اپنا درد بنانا، ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنا اور ان کے درد کو بانٹنے کی کوشش کرنا، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔